بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے ذریعے جو ہر شے پر محیط ہے، تیری قوت کے ذریعے جس سے تو نے ہر شے کو زیر نگیں کیا اور اس کے سامنے ہر شے جھکی ہوئی ہے اور ہر شے زیر ہے، اور تیرے جبروت کے ذریعے جس سے تو ہر شے پر غالب ہے، تیری عزت کے ذریعے جس کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، تیری عظمت کے ذریعے جس نے ہر چیز کو پر کر دیا، تیری سلطنت کے ذریعے جو ہر چیز سے بلند ہے، تیری ذات کے واسطے سے جو ہر چیز کے فنا کے بعد باقی رہے گی، اور سوال کرتا ہوں تیرے ناموں کے ذریعے جنہوں نے ہر چیز کے اجزاء کو پر کر رکھا ہے، تیرے علم کے ذریعے جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اور تیری ذات کے نور کے ذریعے جس سے ہر چیز روشن ہوئی ہے، یا نور یا قدوس، اے نور اے قدوس، اے اولین میں سب سے اول، اے آخرین میں سب سے آخر، اے معبود میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو پردہ فاش کرتے ہیں، خدایا میرے وہ گناہ معاف کر دے جن سے عذاب نازل ہوتا ہے، خدایا میرے وہ گناہ بخش دے جن سے نعمتیں زائل ہوتی ہیں، اے معبود میرے وہ گناہ معاف فرما جو دعا کو روک لیتے ہیں، اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جن سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، اے خدا میرا ہر وہ گناہ معاف فرما جو میں نے کیا ہے اور ہر لغزش سے درگزر کر جو مجھ سے ہوئی ہے، اے اللہ میں تیرے ذکر کے ذریعے تیرا تقرب چاہتا ہوں اور تیری ذات کو تیرے حضور اپنا سفارشی بناتا ہوں، تیرے جود کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنا قرب عطا فرما اور توفیق دے کہ تیرا شکر ادا کروں اور میری زبان پر اپنا ذکر جاری فرما، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں جھکے ہوئے گرے ہوئے ڈرے ہوئے کی طرح کہ مجھ سے چشم پوشی فرما، مجھ پر رحمت کر اور مجھے اپنی تقدیر پر راضی و قانع فرما، اور ہر قسم کے حالات میں نرم خو رہنے والا بنا دے، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس شخص کی طرح جو سخت تنگی میں سختیوں میں پڑا ہوں، اپنی حاجات لے کر تیرے پاس آیا ہوں اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس میں زیادہ رغبت رکھتا ہوں، اے اللہ تیری عظیم سلطنت اور تیرا مقام بلند ہے، تیری تدبیر پوشیدہ اور تیرا امر ظاہر ہے، تیرا قہر غالب اور تیری قدرت کارگر ہے، اور تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں، خدا بندہ میں تیرے سوا کسی کو نہیں پاتا جو میرے گناہ بخشنے والا، میری برائیوں کو چھپانے والا اور میرے برے عمل کو نیکی میں بدل دینے والا ہو، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور ہم تیرے ہی لیے ہیں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ظلمت نفسی، پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اپنے جہالت کی وجہ سے جرأت کی اور میں نے تیری قدیم یاد آوری اور اپنے لیے تیری بخشش پر بھروسہ کیا ہے،
اے اللہ میرے مولا، کتنے ہی گناہوں کی تو نے پردہ پوشی کی، اور کتنی سخت بلاؤں سے مجھے بچا لیا، کتنی ہی لغزشیں معاف فرمائی اور کتنی برائیاں مجھ سے دور کی ہیں۔ تو نے میری کتنی تعریفیں عام کی ہیں جن کا میں ہرگز اہل نہ تھا۔ اے معبود میری مصیبت عظیم ہے، بدحالی کچھ زیادہ ہی بڑھ چکی ہے، میرے اعمال بہت کم ہیں، گناہوں کی زنجیر نے مجھے جکڑ لیا ہے، لمبی آرزو نے مجھے اپنا قیدی بنا رکھا ہے، دنیا نے دھوکہ بازی سے مجھ کو فریب دیا ہے، اور نفس نے جرائم اور حیلت سازی سے۔ اے میرے آقا، میں تیری عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میری بدعملی و بد کرداری میری دعا کو تجھ سے نہ روکے، اور تو مجھے میرے پوشیدہ کاموں سے رسوا نہ کرے جن میں تو میرے راز کو جانتا ہے، اور مجھے اس پر سزا دینے میں جلدی نہ کر جو میں نے خلوت میں غلط کام کیا، برائی کی، ہمیشہ کوتاہی کی، اس میں میری نادانی خواہشوں کی کثرت اور غفلت بھی شامل ہے۔ پروردگار اے میرے اللہ، تجھے اپنی عزت کا واسطہ میرے لیے ہر حال میں مہربان رہے اور تمام امور میں مجھ پر عنایت فرما۔ میرے معبود میرے رب، تیرے سوا میرا کون ہے جس سے سوال کروں کہ میری تکلیف دور کر دے اور میرے معاملے پر نظر فرما۔ میرے معبود میرے مولا، تو نے میرے لیے جو حکم صادر فرمایا لیکن میں نے اس میں خواہش کا کہنا مانا اور میں دشمن کی فریب کاری سے بچ نہ سکا۔ اس نے میری خواہشوں میں دھوکہ دیا اور وقت نے اس کا ساتھ دیا، پس تو نے جو حکم صادر کیا میں نے اس میں تیری بعض حدود کو توڑا اور تیرے بعض احکام کی مخالفت کی، پس اس معاملے میں مجھ پر لازم ہے تیری حمد بجا لانا، اور میرے پاس کوئی حجت نہیں اس میں جو فیصلہ تو نے میرے لیے کیا ہے، اور میرے لیے تیرا حکم اور تیری آزمائش لازم ہے۔ اے اللہ، وقد اتیتک یا الہی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی۔ اے اللہ، میں تیرے حضور آیا ہوں جبکہ میں نے کوتاہی کی، اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، معتذرا نادما منکسرا مستقیلا۔ اے پروردگار، تیرے حضور آیا ہوں عذر خواہ پشیماں بن کر، ہارا ہوا معافی کا طلبگار بن کر، مستغفر منیب بخشش کا سوالی بن کر، تائب بن کر آیا ہوں، مقرم مذعنا معترفا، گناہوں کا اقرار سرنگوں اور اقبال جرم کرتا ہوں۔ پروردگار لا اجد مفرا مما کان منی، جو کچھ مجھ سے ہوا نہ اس سے فرار کی راہ ہے، نہ کوئی جائے پناہ کہ اپنے معاملے میں اس کی طرف توجہ کروں سوائے اس کے کہ تو میرا عذر قبول کرے اور مجھے اپنے وسیع تر رحمت میں داخل کر لے۔ اے معبود فاقبل عذری، اے اللہ میرا عذر قبول فرما، وارحم شدت ضری، میری سخت تکلیف پر رحم فرما اور بھاری مشکل سے رہائی عطا فرما۔ یا رب ارحم ضعف بدنی، اے پروردگار میرے کمزور بدن پر رحم فرما، میرے نازک جلد پر رحم فرما، باری گڈیوں پر رحم فرما۔
اے وہ ذات جس نے میری خلقت، ذکر، پرورش، نیکی اور غذا کا آغاز کیا، اپنے پہلے کرم اور گزشتہ نیکی کے تحت مجھے معاف فرما۔ اے میرے معبود، میرے آقا، میرے رب، کیا میں یہ سمجھوں کہ تو مجھے اپنی آگ کا عذاب دے گا جبکہ تیری توحید کا میں معترف ہوں؟ اس کے ساتھ میرا دل تیری معرفت سے لبریز ہے، میری زبان تیرے ذکر میں لگی ہوئی ہے، میرا ضمیر تیری محبت سے جڑا ہوا ہے، اور اپنے گناہوں کے سچے اعتراف اور تیری ربوبیت کے آگے میری عاجزانہ پکار کے بعد بھی تو مجھے عذاب دے گا۔ ہائے ہاتھ ہرگز نہیں، تو بلند ہے اس سے کہ جسے پالا ہو اسے ضائع کرے، یا جسے قریب کیا ہو اسے دور کرے، یا جسے پناہ دی ہو اسے چھوڑ دے، یا جس کی سرپرستی کی ہو اس پر مہربانی کی ہو اسے مصیبت کے حوالے کر دے۔ اے کاش میں جانتا، اے میرے آقا، میرے معبود، میرے مولا، کہ کیا تو ان چہروں کو آگ میں ڈالے گا جو تیری عظمت کے سامنے سجدے پڑے ہیں، ان زبانوں کو جو تیری توحید کے بیان میں سچی ہے اور شکر کے ساتھ تیری تعریف کرتی ہیں، اور ان دلوں کو جو تحقیق کے ساتھ تجھے معبود مانتے ہیں، اور ان کے ضمیروں کو جو تیری معرفت سے پر ہو کر تجھ سے خائف ہیں، تو انہیں آگ میں ڈالے گا پروردگار۔ ان اعضاء کو جو فرما برداری سے تیری عبادت گاہوں کی طرف دوڑتے ہیں، کیا تو انہیں آگ میں ڈالے گا؟ اور یقین کے ساتھ تیری مغفرت کے طالب ہیں، تو انہیں آگ میں ڈالے۔ تیری ذات سے ایسا گمان نہیں ہے پروردگار، نہ یہ تیرے فضل کے مناسب ہے، اے کریم، اے پروردگار۔ وَأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفِي، تو میری ناتوانی کو جانتا ہے پروردگار۔ دنیا کی مختصر تکلیفوں اور مصیبتوں کے مقابل اور اہل دنیا پر جو تنگیاں آتی ہیں میں انہیں برداشت نہیں کر سکتا، اگرچہ اس تنگی و سختی کا ٹھہراؤ کم ہے اور بقا کا وقت تھوڑا اور مدت کوتا ہے، تو پھر کیوں کر میں آخرت کی مشکلوں کو جھیل سکوں گا جو بڑی سخت ہے، اور وہ ایسی تکلیفیں جن کی مدت طولانی اقامت دائمی ہے، اور ان میں سے کسی میں کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ تیرے غضب، تیرے انتقام اور تیری ناراضگی سے آتی ہے، اور یہ وہ سختیاں ہیں جن کے سامنے زمین و آسمان بھی کھڑے نہیں رہ سکتے۔ تو اے آقا مجھ پر کیا گزرے گی جبکہ میں تیرا کمزور، پست، بے حیثیت، بے مایا اور بے بس بندہ ہوں۔ اے میرے معبود، میرے رب، میرے آقا، میرے مولا، میں کن کن باتوں کی تجھ سے شکایت کروں اور کس کس کے لیے نعرہ و فریاد کروں؟ دردناک عذاب اور اس کی سختی کے لیے، یا طولانی مصیبت اس کی مدت کی زیادتی کے لیے؟ پس اگر تو نے مجھے عذاب و عقاب میں اپنے دشمنوں کے ساتھ رکھا اور مجھے اور اپنے عذابیوں کو اکٹھا کر دیا اور میرے اور اپنے دوستوں اور محبوں میں دوری ڈال دی، تو اے میرے معبود، میرے آقا، میرے مولا، میرے رب، تو ہی بتا کہ میں تیرے عذاب پر صبر بھی کر لوں تو تجھ سے دوری پر کیسے صبر کروں گا، اور مجھے بتا کہ میں نے تیری آگ کی تپش پر صبر کر ہی لیا تو تیرے کرم سے کس طرح چشم پوشی کر سکوں گا، یا کیسے آگ میں پڑا رہوں گا جبکہ میں تیرے عفو درگزر بخشش کا امیدوار ہوں پروردگار۔
بس قسم ہے تیری عزت کی ہے میرے آقا و مولا، سچی قسم کہ اگر تو نے میری گویائی سلامت رکھی تو میں اہل نار کے درمیان تیرے حضور فریاد کروں گا آرزو مندوں کی طرح، اور تیرے سامنے نالا کروں گا جیسے مددگار کے متلاشی کرتے ہیں، تیرے فراق میں یوں گریہ کروں گا جیسے نا امید ہونے والے گریہ کرتے ہیں، اور تجھے پکاروں گا کہاں ہے تو اے مومنوں کے مالک، اے عارفوں کی امیدوں کے مرکز، اے بیچاروں کی داد رسی کرنے والے، یا غیاث المستغیثین، اے بیچاروں کی داد رسی کرنے والے، اے سچے لوگوں کے دوست، تیرے عاملین کے معبود، کیا میں تجھے دیکھتا نہیں ہوں کہ تو پاک ہے؟ اس سے میرے اللہ اپنے حمد کے ساتھ کہ تو وہاں سے بندہ مسلم کی آواز سن رہا ہے جو بوجہ نافرمانی دوزخ میں ہے، اپنی برائی کے باعث عذاب کا ذائقہ چکھ رہا ہے، اور اپنے جرم گناہ پر جہنم کے طبقوں کے بیچوں بیچ بند ہے، وہ تیرے سامنے گریہ کر رہا ہے تیری رحمت کی امیدوں کی طرح، اور اہل توحید کی زبان میں تجھے پکار رہا ہے، اور تیرے حضور تیری ربوبیت کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ اے میرے مولا، بس کس طرح وہ عذاب میں رہے گا جبکہ وہ تیرے گزشتہ علم کا امیدوار ہے، یا پھر آگ کیوں کر اسے تکلیف دے گی جبکہ وہ تیرے فضل اور رحمت کی امید رکھتا ہے، یا آگ کے شعلے کیسے اس کو جلائیں گے جبکہ تو اس کی آواز سن رہا ہے اور اس کے مقام کو دیکھ رہا ہے، یا کیسے آگ کے شرارے اسے گھیر لیں گے جبکہ تو اس کی ناتوانی کو جانتا ہے، یا کیسے وہ جہنم کے طبقوں میں پریشان رہے گا جبکہ تو اس کے سچائی سے واقف ہے، یا کیسے جہنم کے فرشتے اسے جھڑکیں گے جبکہ وہ تجھے پکار رہا ہے، یا رب، اے میرے رب، یا کیسے ممکن ہے کہ وہ خلاصی میں تیرے فضل کا امیدوار ہو اور تو اسے جہنم میں ہی رہنے دے؟ حیات ہرگز نہیں، تیرے بارے میں یہ گمان نہیں ہو سکتا، نہ تیرے فضل کا ایسا تعارف ہے پروردگار، نہ یہ توحید پرستوں پر تیرے احسان و کرم سے مشابہ ہے، پس میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے دشمنوں کو آگ کا عذاب دینے کا حکم نہ دیا ہوتا اور اپنے مخالفوں کو ہمیشہ اس میں رکھنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو ضرور آگ کو ٹھنڈی اور آرام بخش بنا دیتا اور کسی کو بھی آگ میں جگہ اور ٹھکانہ نہ دیا جاتا، لیکن تو نے اپنے پاکیزہ ناموں کی قسم کھائی کہ جہنم کو تمام کافروں سے بھر دے گا، جنوں اور انسانوں میں سے، اللہ اکبر، اور یہ مخالفین ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور تو بڑی تعریف والا ہے، تو نے بلا سابقہ یہ فرمایا، فضل و کرم کرنے والے، وَتَطَوَّلْتَ مُتَكَرِّمًا، فضل کرم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ شخص جو مومن ہے وہ فاسق جیسا ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے معبود، میرے آقا، میں سوال کرتا ہوں تیری قدرت کے واسطے سے جسے تو نے توانا کیا، اور تیرے فرما کے واسطے سے جسے تو نے یقینی و محکم بنایا، اور تو غالب ہے اس پر جس پر اسے جاری کرے، سوال کرتا ہوں بخش دے شب میں اور ساتھ میں پروردگار، کل جرم اجرمتو،
اس شب میں اور اس ساتھ میں میرے تمام جرم جو میں نے کیے پروردگار بخش دے۔ وَكُلَّ ذَنبٍ أَذْنَبْتُ، تمام گناہ جو مجھ سے سرزد ہوئے بخش دے۔ وَكُلَّ قَبِيحٍ أَسْرَرْتُ، وہ سب برائیاں جو میں نے چھپائی اسے بخش دے۔ وَكُلَّ جَهْلٍ عَمِلْتُ، جو نادانیاں میں نے جہل کی وجہ سے کی ہے پروردگار بخش دے۔ کتمت وَأَعْلَنْتُ، اعلن اعلان یا پوشیدہ رکھی ہوں یا ظاہر کیے ہوں پروردگار بخش دے۔ وَكُلَّ سَيِّئَةٍ أَمَرْتَ بِإِثْبَاتِهَا الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ، اللہ اکبر، پروردگار معاف فرما میری بدیاں جن کے لکھنے کا تو نے معزز کاتبین کو حکم دیا ہے، جنہیں تو نے مقرر کیا ہے کہ جو کچھ میں کروں اسے محفوظ کرے، اور ان کو میرے اعضاء کے ساتھ مجھ پر گواہ بنایا، اور ان کے علاوہ خود تو بھی مجھ پر ناظر گواہ ہے پروردگار، اور اس بات کا گواہ ہے جو ان سے پوشیدہ ہے، حالانکہ تو نے اپنی رحمت سے اسے چھپایا اور اپنے فضل سے اس پر پردہ ڈالو۔ اے پروردگار اس پردے کو ابدی بنا دے۔ وَأَن تُوَفِّرَ حَظِّي مِن كُلِّ خَيْرٍ أَنزَلْتَهُ، اور میرے لیے وافر حصہ قرار دے ہر اس خیر میں جسے تو نے نازل کیا، یا ہر اس احسان میں جو تو نے کیا، یا ہر نیکی میں جسے تو نے پھیلایا، یا اس رزق میں جسے تو نے وسیع کیا، یا گناہ میں جسے تو نے معاف کیا، یا غلطی میں جسے تو نے چھپایا، یا ربی یا ربی یا اے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، اے میرے معبود، میرے آقا، میرے مولا، میری جان کے مالک، اے وہ جس کے ہاتھ میں میری لگام ہے، اے میری تنگی و بیچارگی سے واقف، اے میری ناداری و تنگ دستی سے باخبر، یا ربی یا ربی یا رب، اسألک بعقک و قدسک، میں تجھ سے تیرے حقوں نے تیری پاکیزگی، تیری عظیم صفات اور اسماء کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میرے رات دن کے اوقات اپنے ذکر سے آباد فرما، اور مسلسل اپنے حضوری میں رکھ، اور میرے اعمال کو اپنے جناب میں قبولیت عطا فرما، حتیٰ کہ میرے تمام اعمال اور اذکار تیرے حضور ورد قرار پائیں، اور میرا یہ حال تیری بارگاہ میں ہمیشہ قائم رہے۔ اے میرے آقا، اے وہ جس پر میرا تکیہ ہے، اے جس سے میں اپنے حالات کی تنگی بیان کرتا ہوں، یا ربی یا ربی یا رب، قوی علی خدمتک جوارحی، میرے ظاہر اعضاء کو اپنے حضوری میں قوی بنا دے، اور میرے باطنی ارادوں کو محکم و مضبوط بنا دے، اور مجھے توفیق دے کہ تجھ سے ڈرنے کی کوشش کروں اور تیری حضوری میں ہمیشگی پیدا کروں، تاکہ تیری بارگاہ میں سابقین کی راہوں پر چل پڑوں، اور تیری طرف جانے والوں سے آگے نکل جاؤں، تیرے قرب کا شوق رکھنے والوں میں زیادہ شوق والا بن جاؤں، تیرے خالص بندوں کی طرح تیرے قریب ہو جاؤں، اہل یقین کے مانند تجھ سے ڈروں، تیرے آستانے پر مومنوں کے ساتھ حاضر رہوں۔ اے معبود، جو میرے لیے برائی کا ارادہ کرے تو اس کے لیے ایسا ہی کر، جو میرے ساتھ مکر کرے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کر، مجھے اپنے بندوں میں قرار دے جو نصیب میں بہتر ہے، جو منزلت میں تیرے قریب ہے، جو تیرے حضور تقرب میں مخصوص ہے، کیونکہ تیرے فضل کے بغیر یہ درجات نہیں مل سکتے۔ بواسطہ اپنے کرم کے مجھ پر کرم فرما، بذریعہ اپنے بزرگی کے مجھ پر توجہ فرما، بوجہ اپنے رحمت کے میری حفاظت فرما، میری زبان کو اپنے ذکر میں گویا فرما، میرے دل کو اپنا اسیر محبت بنا دے، میری دعا بخوبی قبول فرما کر مجھ پر احسان فرما، میرا گناہ معاف کر دے اور میری خطا بخش دے، کیونکہ تو نے بندوں پر عبادت فرض کی ہے اور انہیں دعا مانگنے کا حکم دیا اور قبولیت کی ضمانت دی، پس اے پروردگار میں اپنا رخ تیری طرف کر رہا ہوں اور تیرے آگے ہاتھ
ہاتھ پھیلا رہا ہوں، تو اپنی عزت کے طفیل میری دعا قبول فرما، میری تمنائیں برلا، اپنے فضل سے لگی میری امید نہ توڑ، میرے دشمن جو جن اور انسانوں سے ان کے شر سے میری کفایت فرما، یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے مجھے بخش دے، جو دعا کے سوا کچھ نہیں رکھتا، بے شک تو جو چاہے کرنے والا ہے، یا من اسم و دوا تمام زخمیوں کو، تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے، یا من اسم و دوا وذکر شفا، اے وہ جس کا نام نام دوا، جس کا ذکر شفا اور اطاعت توانگری ہے، رحم فرما اس پر جس کا سرمایہ محض امید ہے، جس کا ہتھیار گریہ وزاری ہے، اے نعمتیں پوری کرنے والے، اے سختیاں دور کرنے والے، اے تاریکیوں میں ڈرنے والوں کے لیے نور، اے وہ عالم جس سے پڑھایا نہیں گیا، صلی علی محمد وآل محمد وفعل بما انت اہلو، وصلی اللہ علی رسولی والائمة الميامين من آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم انصر الاسلام واہلہ واخذل الکفار واہلہ، پروردگار اہل اسلام کو، مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عنایت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، انہیں ذلیل و خوار فرما، اللہم عجل لولیک الفرج۔